السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میرے پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آپ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے سے اپنے بورڈ ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس بار جو 2027 میں بچے ایگزام دیں گے ان کے لیے بہت ہی زیادہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا جو سلیبس ہے اردو کا وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو آج ہم پڑھانے والے ہیں آپ لوگوں کو درخشاں کتاب کا دوسرا سبق، جس کا نام ہے بھابی جان، اور یہ چیپٹر سے ہر سال سوال پوچھا جاتا ہے، تو یہ چیپٹر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں پورا پریکٹیکلی، تو آپ کو اس چیپٹر میں یا اس سے پہلا والا جو لیسن نہیں دیکھے ہیں وہ جا کر میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم چیپٹر کو کور بھی کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ اگر پہلی بار ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے پاس اسے ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے ہم VVI چیزیں پڑھتے ہیں جو ڈائریکٹ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، فالتو کی چیز ہم نہیں پڑھاتے ہیں۔ تو چلیے ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ کلاس 10th کے لیے ہے اور یہ سبق نمبر ہمارا 2 ہے، اور نام کیا ہے؟ بھابی جان۔ ایک چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم چیپٹر کا نام یاد رکھیں گے تو اس کے ساتھ ہمیں مصنف کا نام بھی یاد رکھنا ہوگا، یعنی جس نے اس چیپٹر کو لکھا ہے۔ اگر آپ اس کو یاد رکھتے ہیں تو 1 نمبر آپ کا کہیں نہیں گیا ہوا ہے، کیونکہ اس سے بھی کوشچن پوچھتا ہے کہ فلانے چیپٹر کس مصنف نے لکھا، یعنی یہ کون سے چیپٹر کس نے لکھا ہوا، تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے آبجیکٹو کے اندر۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سبق نمبر 2 ہے، یہ بھابی جان کا چیپٹر ہے، اور اس کے لیکھک کا نام ہے، لیکھک بولتے ہیں ہندی میں، انگلش میں بولتے ہیں رائٹر، اور اردو میں اسی کو بولتے ہیں مصنف۔ تو مصنف کا نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی۔ کیا نام ہے؟ بھابی جان کے لیکھک کا کیا نام ہے؟ سہیل عظیم آبادی۔ اس کے بعد سمجھیے ان کا اصلی نام کیا ہے؟ ان کا اصلی نام ہے سید مجیب الرحمان۔ کیا نام ہے ان کا اصلی نام؟ کیا ہے؟ سید مجیب الرحمان ہے ان کا اصلی نام۔ اب یہاں پر سمجھیے تخلص کیا کرتے تھے؟ سہیل کرتے تھے۔ اب آپ کو میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ تخلص کیا ہوتا ہے، تو سمجھیے بات کو۔ جب کوئی شاعر اپنی شاعری میں اپنے نام کے علاوہ کوئی دوسرے نام کا استعمال کرتا ہے، کوئی دوسرے نام کا یوز کرتا ہے، تو اسے تخلص بولتے ہیں۔ تو ان کا اصلی نام تھا سید مجیب الرحمان، لیکن انہوں نے اپنے کتابوں میں، اپنی شاعری میں، اپنے افسانوں میں کیا لکھا ہے؟ تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ سہیل لکھا ہے، تو تخلص کیا کہلائے گا؟ سہیل کہلائے گا۔ اب سمجھیے بات کو کہ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو یہاں پر لکھا ہے پیدائش، تو ان کی پیدائش ہوئی 1911 عیسوی پٹنہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ 1911 عیسوی پٹنہ میں ہوئی تھی۔ لیکن ان کا آبائی وطن، آبائی کا مطلب جہاں پر یہ رہتے سہتے ہیں، تو ان کا اصلی گھر کہاں تھا؟ شاہ پور بھدول تھا، جو کہ پٹنہ ضلع میں ہی پڑتا ہے۔ کہاں پڑتا ہے؟ شاہ پور بھدول، جو پٹنہ میں ہی پڑتا ہے۔ ان کا خاندان کیسا تھا؟ یہ تو ہو گیا ان کا خاندان کیسا تھا۔ تو یہ ایک زمیندار خاندان سے تھے۔ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ تو یہ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یاد رکھیے گا، کوشچن میں پوچھا جائے گا کہ درجہ ذیل میں سے یہ کون زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو یاد رکھیے گا کہ سہیل عظیم آبادی ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ان کی کتاب کتنی ہے؟ تو ان کی کتاب جو ہے وہ 3 ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ پاپولر ہے، یعنی بہت ہی زیادہ فیمس ہے، بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ سب سے پہلا کتاب کا نام کیا ہے؟ 4 چہرے۔ کیا نام ہے ان کا؟ سب سے پہلی کتاب کا نام کیا ہے؟ 4 چہرے۔ اور دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ الاؤ۔ دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ الاؤ۔ اور تیسری کتاب کا نام کیا ہے؟ آدمی کے روپ۔ کیا نام ہے بھائی؟ آدمی کے روپ ان کے تیسری کتاب کا نام ہے۔ اب انہوں نے ایک ناول بھی لکھا ہے۔ ناول کیا ہوتا ہے وہ سمجھیے۔ مثال کے طور پر کہ میں ایک بہت بڑا مصنف ہوں، یعنی میں نے بہت ہی زیادہ کتابیں لکھی ہے، اب میرا انتقال ہو گیا ہے، تو اب لوگ کیا کریں گے کہ میں نے جو کتابیں لکھی ہے وہ کیا کریں گے؟ اپنی کتابوں کے اندر لکھیں گے، کچھ باتیں لکھیں گے۔ اب وہ تو لکھیں گے، جب میری کوئی کتاب ہوگی تو سب سے پہلے میرے بارے میں انٹروڈکشن دیا جائے گا نا، کہ میں کیسا تھا، کیا کرتا تھا۔ تو میرے اندر کی اچھائی اور برائی کو جب کوئی اپنے کتاب میں لکھتا ہے، آپ کی اچھائی یا برائی کو جب کوئی کتاب میں لکھے گا بالکل ہو بہو ایسا ہی جیسا آپ کام کیے ہیں، تو اس کو بولیں گے ناول۔ اور مثال کے طور پر بولا جائے تو جیسے فوٹو کاپی، آپ کسی کتاب کا ایک پیج کا فوٹو کاپی کرائیں گے تو وہ کتاب نہیں ہوگی، حالانکہ لکھا وہی ہوگا جو آپ کی کتاب میں تھا، لیکن وہ کیا کہلائے گا؟ فوٹو کاپی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی میں آپ نے کیا کیا، کیا کھایا، کیسے کیا، کیسے لوگوں کو پڑھایا، کیسے اپنی کتابیں لکھی، آپ نے کہاں سے پڑھائی کی، یعنی ٹوٹل انٹروڈکشن جو بھی دیا جائے گا
اس کو کیا بولیں گے؟ ناول بولیں گے۔ تو انہوں نے ایک ناول لکھا جس کا نام کیا تھا؟ بے جڑ کے پودے۔ نام کیا تھا اس کا؟ بے جڑ کے پودے۔ یہ آپ کو بورڈ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد سہیل عظیم آبادی نے لگ بھگ کتنے افسانے لکھے؟ لگ بھگ کتنے افسانے لکھے ہیں؟ تو تقریباً 125 لکھے ہیں۔ کتنے لکھے ہیں؟ 125 لکھے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھیے سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ تو 1980 میں۔ کہاں ہوا؟ تو پٹنہ میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1980 میں۔ اب یاد رکھے بھابھی جان جو ہے یہ کیا ہے؟ تو یہ افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ افسانہ بولتے ہیں کہانی کو۔ افسانہ کس کو بولتے ہیں؟ کہانی کو۔ جیسے کہ آپ مثال کے طور پر کہیں گھومنے گئے اور اس گھومنے کی جگہ کو آپ نے کیا کیا، کہاں پر کیا دیکھا، کہاں پر پہاڑ تھا، کہاں پر یہ جانور گھوم رہے تھے، کیسے کیسے آپ نے انجوائے کیا، یعنی ہر چیز کو آپ نے ایک طریقے سے لکھ دیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ کہانی کہلائے گا۔ کسی راجا کی کہانی ہوتا ہے، مطلب کوئی بھی کہانی اردو میں اس کو ہم افسانہ بولیں گے۔ تو آج یہ تھا سہیل عظیم آبادی کے بارے میں۔ کل ہم بھابھی جان والا جو چیپٹر ہے اس کو پورا کور کریں گے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیجئے گا تاکہ جب بھی کل میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔